رہنا اور کرنا بھی، ہر ولی سے محبت کرنا. محبت کرتے ہو نہیں کونٹائی والوں، جھوٹ تو نہیں نا، محبت کرتے ہو نا؟ تو چلو ایک کام کرو، اگر محبت کرتے ہو تو میرے کو اتنا بتا دو، کیونکہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی، لیکن بہت پیاری باتیں لکھی. یہ خواجہ معین الدین چشتی سے اگر میں اور آپ محبت کرتے، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. ایک تو اللہ کا ولی ایسا میرے کو ملا جس نے بالکل صحیح نام بتایا، لیکن اور کسی نے نہیں بتایا. بولو نا، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ خواجہ غیاث الدین. بولو خواجہ. ان کا نام خواجہ معین الدین، ان کے ابا کا نام بولو خواجہ. دادا کا نام؟ دادا کا نام؟ ارے کونٹائی والوں، آپ کو دادا کا نام کیا معلوم؟ تو اچھا ہوا اللہ کے ایک بندے نے ابا کا نام بتایا. جس کو ابا کا نام نہیں معلوم، اس کو دادا کا نام کہاں سے معلوم ہوگا؟ لیکن پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ ہر ولی نے مصطفیٰ کا دامن تھاما، ہم بھی مصطفیٰ کا دامن تھامے، اللہ ہم کو بھی ولی بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. یہ خواجہ معین الدین چشتی میرے دوستوں خاندان کے اعتبار سے بہت اونچے، نسب کے اعتبار سے بہت اونچے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ نسب بیان کیے، لیکن بہت پیارا بیان کیا. بولو نا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام بولو خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ احمد حسین، ان کے ابا کا نام خواجہ عزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد ہاشم، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ساتھ میں کہو خواجہ کا دامن، زور سے بولو خواجہ کا دامن. غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی. او میرے پیارو، ذرا سوچو، بولنا بہت آسان ہے. اللہ ان کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان کی حقانیت نصیب فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ارے میرے پیارے دوستوں، خواجہ غریب نواز لوگ جاتے ہیں، اجمیر جاتے ہوں، میں منع بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جا، میں منع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں، لیکن محبت کے ساتھ جا، محبت کے ساتھ ان کو خوش کرتا ہوا جا، خوش کرتا ہوا آ. اور وہ خوش کس سے ہوں گے؟ اگر تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا تو معین الدین کہے گا اگر نبی کا دامن ایک ہاتھ میں ہے تو دوسرے ہاتھ میں میرا دامن ہے. اور اگر نبی کا دامن نہیں تو جس کے چہرے کو نبی دیکھنے تیار نہیں، اس کے چہرے کو معین الدین خواجہ غریب نواز کیسے دیکھے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے دوستوں، خواجہ غریب نواز شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنسری رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. میرے دوستو، اتنا زبردست اللہ کا ولی، اتنا زبردست اللہ کا ولی. 3 دن گزر گئے کھانا نہیں کھا رہے، 3 دن گزر گئے پانی نہیں پی رہے، نمازیں پڑھ رہے رو رہے، نماز پڑھ رہے رو رہے، نماز پڑھ رہے رو رہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی خانقاہ میں 75,000 لوگ موجود ہیں. کتنے؟ 75,000 لوگ موجود ہیں. 3 دن. اب بھائی جب شیخ کھانا نہ کھائے تو مرید کھانا کھائے گا؟ سارے خانقاہ میں سوگ منایا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں معلوم، حضرت نہیں کھانا کھا رہے. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن. پانی نہیں پی رہے 3 دن. نماز پڑھ رہے رو رہے، نماز پڑھ رہے رو رہے، نماز پڑھ رہے رو رہے. 3 دن گزر گئے. وہ جو مریدین تھے 75,000، اس میں بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، تڑپنے لگے، رونے لگے، بے ہوش ہونے لگے. ایک مرید آئے حضرت کے پاس، خواجہ ابواللیث. کیا نام ہے؟ سنا نام سنا؟ خواجہ ابواللیث آئے. کہا حضرت 75,000 مرید بے چین ہیں اور کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی پانی کے قطرے کے واسطے تڑپ رہا ہے، اور کوئی کھانا نہیں کھا رہا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے چہرہ اٹھایا. کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کس نے روکا کھانے سے؟ کس نے پانی پینے سے روکا؟ خواجہ ابواللیث نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے کوئی مرید نہیں کھائے گا، جب تک آپ نہیں پیئیں گے کوئی مرید نہیں پیے گا. کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا. مجھ سے تو گناہ ہو گیا، مجھ سے تو کیا ہو گیا؟
بس اتنا کا گناہ ہو گیا جیسے پورے خانقاہ میں بجلی گری، پورے خانقاہ میں بجلی گری کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اور یہ 85 سال کی عمر 80 سال کی عمر، کیا گناہ ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا کہ کھانا بھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے، کیا گناہ ہو گیا؟ کہا مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو، گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ خواجہ ابو النصر نے کہا سارے مرید کہتے اب بتاؤ کون سا گناہ ہوا؟ اس کٹیا میں بیٹھے ہو، خانقاہ میں بیٹھے ہو، کیا گناہ ہو گیا؟ کہا سنو کیا گناہ ہو گیا؟ کہا 3 دن پہلے کہا عشاء کا وضو کر رہا تھا، 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا، وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا۔ انگلی میں خلال کرنا علماء نے سنت لکھا یا مستحب لکھا، فرماتے عشاء کا وضو کرتا تھا، صرف انگلی میں خلال کرنا بھول گیا۔ کہتے غیب سے میرے نبی کی آواز آئی، میرے نبی نے کہا اے معین الدین مجھ سے محبت کرتا اور میرے طریقے کو چھوڑتا تھا، مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا۔ کہا میرے نبی ناراض ہے، میرے نبی ناراض ہے اس لیے کہ میں نے نبی کی ایک سنت کو چھوڑا ہے، میں نے انگلی میں خلال نہیں کیا، بس یہاں سے ہاتھ ہوا ہے۔ غیب سے نبی کی آواز آئی، غیب سے نبی کی آواز آئی، اے معین الدین خدا نے بھی معاف کر دیا، میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ محمد کا دامن، خواجہ کا دامن۔ ارے میرے دوستو جو خواجہ غریب نواز ایک انگلی میں خلال نہ کرو برداشت نہیں کرتا تھا، بغیر داڑھی کے جاؤ گے تو وہ تم کو برداشت کرے گا؟ نماز چھوڑ کے جاؤ گے تو برداشت کرے گا؟ ایک بھائی ابھی مجھے فون پر بولتا، میں آ رہا تھا، ایک بھائی نے مجھے فون پر کہا مولانا دعا کرو میرے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو جائے۔ اس کا مطلب تو 5 وقت کی نماز؟ میرے دوستوں کتنے بیٹھے ہوں گے؟ ارے میرے دوستوں میں کہتا اجمیر والے پہ قربان ہو جا، میں کہتا اجمیر والے کے صدقے اللہ مغفرت فرمائے۔ ارے اجمیر کا کون روکتا؟ لیکن اللہ کے واسطے ان کو دکھی کرنے مت جا، ان کو دکھی کرنے مت جا۔ امت کے غم میں وہ بہت دکھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امت کے غم میں اتنے دکھی ہوئے۔ آج میں نے کتاب پڑھی باغ عارف، اس میں لکھا یہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے 15 سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا اور پوری رات دعا مانگتا اللہ محمد کی امت کو معاف کر دینا۔ جو 15 سال ہمارے واسطے رویا، ہم 15 منٹ میں جا کے اس کو ناراض کر کے آ گئے۔ بھائی ایمان سے بتاؤ، میں اجمیر جانے سے منع نہیں کرتا، جا، لیکن ان کو ناراض تو مت کر۔ اچھا بتاؤ خواجہ معین الدین نے ہمارا کیا بگاڑا تھا میرے دوست؟ ارے کچھ بگاڑا تھا اپنا؟ خواجہ معین الدین چشتی، اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ بتاؤ اگر بغیر داڑھی کے جاؤ گے اور وہ اگر توجہ ہٹا دیں گے تو بربادی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ ان کی توجہ، ارے بولو نا خواجہ معین الدین چشتی کی توجہ زبردست تھی کہ نہیں تھی؟ بولو، ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ آئے نا اجمیر آئے، ارے بولو نا اجمیر آئے نا، اجمیر آئے، نبی کے اشارے پر آئے اور جو میدان بتایا گیا تھا وہاں میدان میں بیٹھ گئے اور اپنے سارے مریدوں کو کہا بیٹھ جاؤ۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے فوراً کہا، اس کے سپاہیوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ اس لیے وہ میدان تھا، وہاں کون بیٹھتے تھے؟ بادشاہ کے، اس زمانے کا بادشاہ پرتھوی راج۔ اس کے سپاہیوں نے کہا اٹھاؤ بوڑھے کو اٹھاؤ، یہ کون بوڑھا گیا اور 40 آدمیوں کو لے کر آ گیا؟ ارے یہاں تو بادشاہ کے شاہی اونٹ بیٹھتے، یہاں فقیر نہیں بیٹھتا، یہاں شاہی اونٹ بیٹھتے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بیٹھنے دو، اس لیے کہ یہ زمین ہم کو محمد نے عطا کی ہے۔ لیکن وہ کیا سمجھے، وہ سپاہی کیا سمجھے؟ کوڑے نکالے، ماریں گے، اٹھو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کون، ہم اٹھیں گے تو کون بیٹھے گا؟ کہا بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے، کہا بٹھا دے، بیٹھے ہی رہیں گے، بٹھا دے، بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کے خواجہ غریب نواز اٹھ گئے، 40 مرید اٹھ گئے، جگہ خالی کر دی، وہاں سارے بادشاہ کے اونٹ آ کے بیٹھ گئے۔ صبح کا وقت ہوا، سارے سپاہی آئے، ایک بھی اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں، ایک بھی اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ مارا داڑا، بادشاہ کے اور سپاہی آئے، اونٹ کے بڑے بڑے چڑھوائے آئے، لیکن ایک اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔
ایک اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں. ان میں کے ایک نے کہا نہیں اٹھیں گے, اس لیے کہ وہ فقیر نے کہا تھا بیٹھنے دے, اب بیٹھے ہی رہیں گے. بادشاہ کو خبر ملی, سپاہیوں کو خبر ملی, گئے خواجہ غریب نواز کے پاس گئے. خواجہ غریب نواز دور جنگل میں بیٹھے تھے, کہا آ جاؤ, وہ اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں, اب آ جاؤ, اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں. جنگل سے کہا, جنگل میں بیٹھے, کہا اونٹوں کو کہہ کہ اٹھ جاؤ, وہ جنگل میں کہتے ہیں, یہاں سارے اونٹ کھڑے ہو گئے. نعرہ تکبیر, خواجہ کا دامن. میرے دوستو, اس غریب نواز کو کب تک ہم ناراض کرتے رہیں گے؟ لوگ مجھے بھی بولتے ہیں, مولانا میں اجمیر گیا تھا. میں نے کہا بہت اچھا کیا, آ گیا. میں نے کہا بغیر داڑھی کے گیا, کہاں. میں نے کہا بغیر نماز کے گیا, کہاں. میں نے کہا خواجہ کو بہت پیار لگا ہوگا نا تجھ سے. ارے لگا ہوگا, پیار لگا ہوگا. میرے پیاروں, اللہ کے واسطے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, نبی کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن. یہ خواجہ غریب نواز ہے, خواجہ معین الدین چشتی. آپ نے شاید پڑھا نہیں ہوگا, ان کا تیل کا کاروبار تھا. ہاں, خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب نیسابور میں رہتے تھے, آپ کا کاروبار کس کا تھا؟ تیل کا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ پوری بڑی بڑی سٹیمر ہوتی نا, بڑی بڑی کشتی, ان میں ان کا تیل جاتا تھا ایک ملک سے. لیکن تھے اللہ کے ولی تھے نیسابور میں بھی, جب پہلے اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ ان کی کشتی تیار ہوئی اور اس میں تیل ویل, وہ کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہوگا. اب جب وہ کشتی چلی, اور ہر بزنس والے کو معلوم ہے کہ جب وہ دھندا میں پیسہ لگاتا ہے اس کے بعد رات کو نیند, کہ کیا ہوگا, کتنا مطلب ملے گا, نہیں ملے گا, کیا ہوگا. اب خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب نیسابور میں ہے, تیل کا کاروبار ہے, ان کی سٹیمر چلی, 4-5 روز کے بعد خبر آئی, حضرت ڈوب گئی, حضرت کشتی ڈوب گئی, سارا کا سارا تیل بھی گیا, اور جو کام کرنے والے تھے سب موت کے گھاٹ اتر گئے. حضرت نے کیا کیا معلوم؟ حضرت بیٹھے تھے, خبر ملی بھائی کروڑوں کا نقصان ایک پل میں ہو گیا. کیا کیا؟ اپنے دل کی طرف یوں دیکھا, پھر کہا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ اس سامنے والا حیران ہو گیا, بھائی کشتی ڈوبے تو الحمدللہ, لیکن اب وہ کیا کرے, اللہ کے ولی تھے. اچھا, 2-4 گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ نہیں, بات غلط تھی, افواہ ہے. 2-4 گھنٹے کے بعد خبر ہے, حضرت آنے والے نے بڑے خوشی سے کہا, حضرت وہ نہیں ڈوبی, وہ تو ایسی افواہ پھیل گئی. ارے آپ کی کشتی تو کنارے پہنچ گئی, اربوں خربوں کا دھندا زور پر ہو گیا, اور وہ تیل بھی آپ کا بہت پسند آیا. حضرت خواجہ غریب نواز اچھلے نہیں, ہاں, خاموش, دل کی طرف دیکھا, کہا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ جو خبر دینے آیا نا, چپ چاپ بیٹھ گیا. کہنے لگا حضرت یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ڈوبے تو بھی الحمدللہ, نہیں نہ ڈوبے تو بھی الحمدللہ, بھائی ڈوبے تو بھی الحمدللہ, نہ ڈوبے تو بھی. حضرت خواجہ غریب نواز نے بہت اچھا جواب دیا, اللہ نے دل کے اندر کلمہ رکھا ہے, اللہ نے دل میں کلمہ رکھا ہے. بار بار دیکھتا ہوں, کبھی نقصان پر گھٹ تو نہیں جاتا, اور کہیں نقصان پر کم تو نہیں ہو جاتا. کہا سنو کیا کہا, جب تو نے مجھے خبر دی کہ کشتی ڈوب گئی, میں نے فوراً سوچا کروڑوں کا نقصان ہو گیا, لیکن فوراً اپنی توحید کو دیکھا, اپنے کلمے کو دیکھا, کلمہ ویسا کا ویسا ہی تھا. میں نے شکر ادا کیا کہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے, لیکن توحید پر آنچ بھی نہیں آئی. توحید کا نقصان. اور خوشی کے موقع پر بھی آدمی توحید کو بھول جاتا. خوشی آتی نا تو سمجھتا سب کچھ کرنے والا. دیکھو نا, خوشی کے موقع پر, شادی کے موقع پر کیسا ناچتا ہے, ناچتا کہ نہیں ناچتا. تو خوشی کے موقع پر جب تم نے مجھے بتایا کہ کشتی صحیح سلامت پہنچ گئی, خوشی کا موقع, کروڑوں کا نفع ہو گیا, ارے نقصان سے بچ گیا, میں نے فوراً اپنے کلمے کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرا کلمہ اتنا سلامت ہے کہ نقصان کی خبر ملے تو بھی لا الہ الا اللہ, اور خوشی کی خبر ملے تو بھی لا الہ الا اللہ. میرے پیاروں, اسی کا نام توحید ہے, اسی کا نام. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, جو ایک اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا. بولو سبحان اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ اللہ کے ولی نا, یہ اللہ کے ولی. میں پھر نام لے رہا ہوں, اللہ کے ولی اجمیر والے بابا. بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ یہی اجمیر میں اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا. وہ 30-40 مریدین تھے اس وقت, سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو آج چلنا ہے, اپنا کپڑا برتن سب تیار کرو, ہم کو یہاں سے چلنا ہے.
تو وہ سارے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں چلنا ہے؟ فرمایا چلنا نہیں ہے، میں رات کو سویا تھا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے نبی نے مجھے حکم فرمایا کہ معین الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر گاؤں گاؤں چلے جاؤ، قریہ قریہ چلے جاؤ، بستی بستی چلے جاؤ، علاقے علاقے میں چلے جاؤ اور جا کر بتا دو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں بلکہ کس کے حکم سے جا رہا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا، بولو نا، بولو نا، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا رہا۔ آپ لوگ بھی تیاری کریں میرے دوستو۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر معلوم نہیں کہاں کا قریہ قریہ گئے، گاؤں گاؤں گئے، دیہات دیہات گئے، علاقے علاقے گئے، بستی بستی گئے، شہر شہر گئے۔ اور یہ کام میرے دوستو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، بتاؤ نا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے، برائیوں سے روکتے جاؤ گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ کے ولی، بولو نا اللہ کے ولی، اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی علاقے علاقے میں، دیہات دیہات میں، قریہ قریہ میں، گاؤں گاؤں میں، اور ایک ہی اعلان ہوتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، معلوم ہے نا؟ نمبر 1 بولو نا، نمبر 1 کلمہ، بولو نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ بتاؤ نا فنڈامنٹلز آف اسلام، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1 ساتھ میں، نمبر 1 گواہی دینا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3 سال گزر جائے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ یہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اب اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہر جگہ پہ جا کے یہ اعلان کر رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ اب گاؤں میں جا رہے، قریہ میں جا رہے، دیہات میں جا رہے، علاقے میں جا رہے، شہر میں جا رہے، بستی میں جا رہے۔ مجھے اس وقت آپ کو یہ بتانا کہ ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہنچے۔ بولو ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پہنچے، دیکھا پورا گاؤں باہر آ گیا ہے، پورا گاؤں باہر آ گیا ہے۔ ایک طرف مرد کھڑے، ایک طرف عورتیں اور بچے کھڑے، ایک طرف سارا سامان رکھا ہوا۔ تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تو خود گاؤں میں آ رہا تھا، یہ پورا گاؤں باہر کائے کو آ گیا؟ اب دکھتی بات ہے، اگر گاؤں پورا باہر آ گیا تو گاؤں میں جانے کی ضرورت ہے؟ یہ کون سی جگہ پر ہم لوگ ہیں؟ کھڑے۔ اگر پورا کھڑے باہر آ جاوے تو قاری احمد علی اندر آوے؟ آنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کھڑے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پورا کھڑے ہی باہر آ جاوے تو وہ سارا گاؤں باہر آ گیا، سارے مرد ایک طرف ہو گئے، ساری عورتیں بچے ایک طرف ہو گئے، ایک طرف سامان رکھا۔ تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم سب باہر آ گئے تو مجھے آنے کی ضرورت نہیں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ بتا دو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ تو سارے گاؤں والے جو بڑے بڑے تھے نا، گاؤں کے بڑے بڑے، وہ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت ہم کو پتا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آنے والے، لیکن ابھی یہاں سے چلو، ہم لوگ بھی باہر آئے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آوے تو ہم بھی چلے ساتھ میں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا لیکن کیوں جانا کیوں ہے؟ اپنے گاؤں کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اب سننا، وہ جو بڑے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گاؤں، ساتھ میں بولو ہمارا
گاؤں اور اس کے ساتھ لگا ہوا جنگل، دونوں قریب ہے، یعنی ہمارا گاؤں ختم ہوتا ہے اور جنگل شروع ہو جاتا ہے. اور اس وقت جنگل میں آگ لگ گئی ہے اور اتنی خطرناک اور ڈینجر آگ لگی ہے کہ معلوم نہیں درختوں کے درخت اور پتوں کے پتے اور معلوم نہیں کتنی جگہ کو آگ نے برباد کر دیا. بس تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہمارے باغ برباد ہو جائیں گے، ہمارا پورا سنسار ختم ہو جائے گا. ہم ضروری سامان لے کر آ گئے. حضرت آپ بھی چلو، کبھی بھی آگ آ جائے گی. اس لیے کہ آگ کے آنے میں دیر لگتی. حضرت خواجہ اے سبحان اللہ بولنا. کیا نام یہ علاقے کا نام؟ کیا کھڑے والوں سبحان اللہ بولنا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا چلو گاؤں میں. کیا فرمایا؟ چلو. ارے سب نے کہا حضرت ہم لوگ باہر آ گئے، بیوی بچوں کو لے کر آ گئے، سارا سامان وامان لے کر بھی باہر آ گئے اور آپ کہتے گاؤں میں چلو. ارے اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے جواب دیا کیا سمجھتے ہو آگ جلاتی ہے؟ آگ نہیں جلاتی. آگ کا پیدا کرنے والا جب حکم دیتا ہے تو آگ جلاتی ہے. ویسے آگ جلانے کی طاقت رکھتی. سب نے کہا حضرت لیکن یہ تو آپ کی ہمت کی بات ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے، ان کے ساتھ میں جو مریدین تھے وہ بھی بولو وہ بھی ساتھ میں. اب گاؤں والے آپس میں باتیں کریں اندر جانا کہ نہیں جانا، جانا کہ نہیں جانا. کچھ لوگ کہے اندر جائیں گے جل جائیں گے تو کیا کریں گے، اور کچھ لوگ کہے کہ جب اللہ کے ولی جا رہے چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلے. تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چلے جا رہے. تھوڑی دیر میں آسمان پر دھواں نظر آیا، مطلب آگ آ رہی ہے. بولو آگ آ رہی. اب سب نے کہنا شروع کیا اللہ کے ولی وہ دیکھو دھواں نظر آ رہا ہے، مطلب ہے کہ بس 5 منٹ کے اندر آگ یہاں پر آ جائے گی. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم واپس چلیں. اور یہاں سے بھاگے. اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے اس دھوئے کی طرف دیکھا اور کہا اس کے اندر طاقت نہیں کہ کسی کو جلائے. بھائی آگ کے اندر طاقت نہیں جلانے کی جب تک اوپر والا اس کو پرمیشن نہ دے دے. بولو سبحان اللہ. اور خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھتے جائے. اب تو جو مریدین تھے نا وہ بھی حیران ہو گئے اور بار بار حضرت کو کہنے لگے حضرت اور دھواں آگے آ رہا، اور دھواں آگے آ رہا، اور دھواں آگے آ رہا. اتنے میں تو دیکھا کہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور آگ تیزی سے آنے لگی. جب آگ سننا برابر سننا، جب آگ تیزی سے آنے لگی، ساتھ میں بولو آگ جب تیزی سے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے. بولو کیا کیے؟ جھکے. اور جھک کر ایسے دھیرے سے اپنا جوتا نکالا. اب ان کا چمڑے کا جوتا وہ بھی پھٹا ہوا تھا، اور دھیرے سے یوں جوتا نکالا اور یوں لے کے یوں آگ کی طرف پھینکا. بولو آگ کی طرف پھینکا. اب ظاہری بات ہے آگ تو کیسے شعلے والی اور کیسے آسمان کو چھونے والی. اب ان کا جوتا تھوڑی آسمان کی طرف جانے والا. بھائی آپ کے پاس بھی جوتا چپل ہوگا، آپ پھینکو گے تو یہ پردے سے ٹکرائے گا اور پردے سے ٹکرا کے واپس نیچے گر جائے گا. اب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دھیرے سے جھکے. اب وہ پھٹا ہوا جوتا تھا چمڑے کا، اس کو نکالا اور یوں آگ کی طرف ڈالا. آج بھی میرے پیاروں علماء سے پوچھو، کتابوں میں لکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے جوتا ڈالا، جوتا آگ کی طرف نہ گیا، صرف آگ کے قریب میں پہنچا اور اللہ کی قسم آگ بجھ کر ختم ہو گئی. بولو آگ بجھ کر، جیسے کوئی آگ لگی نہیں ہے، آگ بجھ کر ختم ہو گئی. اب تو تھوڑی دیر میں پورا گاؤں، بولو جب پورا گاؤں جمع ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آگ لگی کہاں تھی؟ سب نے کہا حضرت پیچھے جنگل میں لگی تھی. کہا جاؤ جنگل میں دیکھ کر آؤ. بہت سارے جوان دوڑے جنگل کی طرف گئے. ارے آدھے 1 گھنٹے میں واپس جنگل سے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آگ جنگل میں نہیں لگی، ہم نے پورے جنگل کو دیکھا، کسی درخت کے اوپر کالا دھبا نہیں، کسی پتے کے اوپر کالا دھبا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہی نہیں. اب سننا، اجمیر والے بابا نے فرمایا پہلے ہی کہہ رہا تھا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں، جلانے والا کون ہے؟ وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور کہا کہ حضرت آپ ایک کام کریں، اب یہ گاؤں چھوڑ کے نہ جائے، گاؤں چھوڑ کے یہیں پر رہ جائے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں، مجھے تو اجمیر جانا ہے، میں تو میرے نبی کے حکم سے اجمیر آیا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہو کہ یہیں پہ ٹھہر جاؤ. ارے گاؤں والوں نے کہا حضرت یہیں پہ ٹھہر جاؤ. لیکن حضرت نے پوچھا میں یہاں کیوں ٹھہروں؟ مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر سارے امتی عمل کرے، سارے میرے بھائیوں عمل کرے، میری ماں بہنیں عمل کرے. مجھے تو یہ بتانا ہے، مجھے گاؤں میں رہنا تھوڑی ہے. سب نے کہا کہ حضرت
आग लगेगी तो क्या करेंगे? फिर आग लगेगी तो हज़रत ने फरमाया आग में जलाने की ताकत नहीं। फिर बोलो जलाने वाला कौन है? बोलो ना जलाने वाला कौन? इसीलिए हजरत इब्राहिम कितने दिन आग में रहे थे? 40 दिन। कितने दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे? 40 दिन और 40 रात जले। अरे बोलो जले। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आग को कह दिया ए आग तू आज ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। अल्लाह आग को कहे तो आग भी ठंडी हो जाए। बोलो ना जलाने वाला कौन है? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि आग में जलाने की ताकत नहीं। अब सुनना, कुछ लोग हज़रत ख्वाजा के पास आए, कहने लगे आप हमारे गांव में नहीं ठहरेंगे? हज़रत ने फरमाया नहीं, मैं तो बस सिर्फ काम करूंगा, सबके कान तक बात पहुंचाऊंगा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, बस फिर मैं चला जाऊंगा। तो कुछ लोगों ने कहा हज़रत आपको जाना है तो जाओ, लेकिन अपना जूता यही छोड़ के जाना है। हज़रत ने फरमाया मेरा जूता, चमड़े वाला जूता, फटा हुआ जूता, इसका क्या करोगे तुम लोग? तो कहा हजरत क्या करेंगे, यूं गया और यूं आया, आग गई। भाई क्या करेंगे, आपका जूता यूं लहराएंगे, आग चली जाएगी। अब सुनना, अब सब पूरा ये सारे लोग, सारा मजमा कान खोलकर सुनना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया तुमने क्या समझा? तुमने क्या समझा कि मैंने जूता आसमान की तरफ लहराया तो आग बुझ गई? सुनना, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा का जुमला, फरमाया हमारे दिल में कलमा है, अल्लाह का यकीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। कलमे वाले का जूता, बोलो कलमे वाले का जूता जब दुनिया की आग को बुझा सकता है, अल्लाह की कसम हमारा ईमान कल जहन्नम की आग को भी बुझा दे। और फिर फरमाया, बोलो 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 नारे तकबीर, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ही का नारा बुलंद करना है। अजमेर वाले बाबा ने साफ तौर पर फरमाया कि हम कलमा वाले हैं, हमारा यकीन है, हमारा अल्लाह पर ईमान है, हमें नबी से मोहब्बत है। अगर नबी से मोहब्बत वाले का जूता दुनिया की आग को बुझा सकता है, तो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है कल जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। लेकिन मेरे प्यारो, हमें पता चला करने धरने वाला कौन? ये ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे दोस्तों क्या कमाल होगा, अल्लाह अकबर, क्या कमाल होगा। आपका जब आखिरी वक्त आया, किनका ख्वाजा? अरे बोलो ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक्त आया, उस वक्त आपकी खानका में 1,25,000 सवा लाख मुरीद है। आपका आखिरी वक्त आया, क्या कहा आपने? खादिमों को कहा अब सबको कहो पीछे हट जाए। सबने कहा हजरत आखिरी घड़ी है, कहा पीछे हटने कहो। आसमान के फरिश्ते मुलाकात के लिए उतर गए। और मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने गुस्ल दिया, जिन लोगों ने कफन पहनाया, वो बड़े मुबारक हाथ होंगे जिन्होंने ख्वाजा को गुस्ल दिया होगा। वो बड़े मुबारक हाथ होंगे जिन्होंने ख्वाजा को कफन पहनाया होगा। लेकिन हर गुस्ल देने वाला, हर कफन पहनाने वाला कहता, हमने आपकी पेशानी पर देखा, एक जुमला लिखा था, माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। आपकी पेशानी पर लिखा था, अल्लाह का महबूब जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत को लेके जा रहा है। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, कौन है जो ख्वाजा से मोहब्बत करता? जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, ख्वाजा से मोहब्बत करते? बोलो ना, जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, ख्वाजा से मोहब्बत करते? अभी अगर मैं आपको खड़ा करूं, कितनों की पटनों टखनों के नीचे होगी? ये ख्वाजा से मोहब्बत करते। हमारे घरों में टीवी है, ये ख्वाजा से मोहब्बत करते। मेरे दोस्तों, हराम कमाई कमाते, ख्वाजा से मोहब्बत करते। दुकानों पर झूठ बोलते, ये ख्वाजा से मोहब्बत करते। मेरे दोस्तों, कितने लोग हैं दुकान पे झूठी कसम खाते। हमारे नबी ने कहा था कयामत की निशानी में एक निशानी ये है, सुनना, हमारे नबी ने कहा था कयामत की निशानी में एक निशानी है, आदमी दुकान पर बैठेगा, झूठी कसम खाएगा, अपना सामान बेचवा देगा, समझेगा बरकत होती है और दिखेगा, माल आता हुआ भी दिखेगा, लेकिन मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा।